بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں جناب تلاوت قرآن پاک فرمائی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے. اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف. اور جناب آج بھی ہم کسی اچھی چیز کے ساتھ، اچھی ایڈوائس کے ساتھ یا اچھے سبق کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا، اپنی نشریات کا، ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. اور آج ہم بات کریں گے اشرف المخلوقات کے حوالے سے، جن کو کہا جاتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے نا انسانی معاشرے کو جن خطوط پر چلنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک صدق بھی ہے. صدق و سچائی اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے. اور اپنی اہمیت کے حوالے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد ہو، حاکم ہو یا پھر رایا ہو،
غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ سچائی کو فروغ دے، اور یہی آخرت میں باعث نجات بھی بنے گا۔ انسانی معاشرے کا امن و سکون اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد بھی سچ پر ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن و سنت کی اگر بات کی جائے تو ان کی تعلیمات میں سچائی کی فضیلت اور معاشرے کے لیے ضرورت روز و روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن کریم میں بھی سچ بولنے والے مرد اور عورت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کی تشکیل اور فلاح کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت جاتا ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق بن جاتا ہے، اور جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ پر چلاتا ہے، اور برائی والا راستہ سیدھا جہنم جاتا ہے، اور بے شک جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی کہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اکثر اوقات کوئی چیز خریدتے ہیں یا فروخت کرتے وقت جھوٹ اور حد سے زیادہ مغالبے سے کام لیتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اپنی مطلوبہ چیز بیچ کر تھوڑا سا منافع کما لیں۔ میں یہ صرف میرے اور آپ کے ذاتی اور انفرادی رویے کی بات کر رہی ہوں، میں ہمارے جو تاجر برادری ہے یا تاجر بھائی ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ وہ تو معاملہ آپ سب پر ہے کہ وہ اس مہینے کس طرح مہنگائی اور ناجائز منافع خوری میں مصروف ہوتے ہیں، اور پھر ہم سب نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، نماز کے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر جھوٹ بول کر منافع بھی کماتے ہیں۔ خیر، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں واپس سے اپنے پوائنٹ پر آتی ہوں جو میں کہہ رہی تھی کہ جناب ہم خود سچ کی بجائے جھوٹ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے، ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، بعد میں اللہ کے ہاں سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ خدارا اپنی عادات کو بدلیں۔ ہم نے سالوں کی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے جبکہ ہمیں اگلے ہی پل کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اگلے ہی پل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، امانت ادا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو غیر محرم سے بچاؤ اور ظلم سے اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چیز بولی ہے کہ تم مجھے یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو یہ صرف 6 چیزیں ہیں جو کہہ لیں کہ بنیادی جز کہلاتی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی آخرت تباہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے جناب اپنی زندگی گزارنی ہے تو آپ کی زندگی بھی خراب ہوئے گی اور آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو یہ مہینہ جو ہے، جس طرح ہم روز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم نے اپنے آگے جتنے بھی 11 مہینے ہیں، اگلے دن ہیں، ان کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مہینہ ملے اور آپ اس میں بھی منافع خوری اور جھوٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور یہ مہینہ بھی ایسے ہی گزارے تو پھر کیا فائدہ کہ اگر اللہ پاک اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے جس میں ہمیں وہ مہلت دیتا ہے کہ آپ اپنے گناہ معاف کرا لو۔ بولا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بولا جاتا ہے کہ میں تم پہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی کر دوں گا، تم اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہو، تم میری رحمت کے دروازے اپنے اوپر کھلوا سکتے ہو۔ لیکن پھر بھی ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے، بغض رکھ کے، جیلسی رکھ کے، ہم جھوٹ بول کے، ہم دوسروں سے غصہ کر کے، ہم صبر و شکر نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں
کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ رحمت کیوں نہیں ہے, ہمارے دل کشادہ کیوں نہیں ہو رہے, ہمارے گھروں میں معاملات کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہ صرف اسی وجہ سے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں, جو ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا, اور قیامت والے دن کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, وہاں پہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو اس لیے یہ زندگی یہ مہلت ہے ہمارے لیے, یہاں پر جب جو ہم جی رہے ہیں ہمارے لیے مہلت ہے کہ اگلی زندگی ہم نے کس طرح کی اپنے لیے چوز کرنی ہے. تو اس لیے بہتر طریقے سے یہ زندگی گزارے, یہ مہینہ جو ہمیں ملا ہے اس کو اچھے طریقے سے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اپنی عادات بدلنے کی کوشش کریں, خاص کر کے اس مبارک مہینے میں. تو اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول ہے, وہ آپ لوگ سنتے جائیے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جد وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جد وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نال ساڈی قبر وسا دینا, اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, اور دل روندا جاندے نے جد لوک مدینے نوں, دل روندا جاندے نے جد لوک مدینے نوں, ہن سانو وی اے آقا, ہن سانو وی اے آقا دربار وکھا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر, عزت سے نہ
مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزاع آئے دامن دی ہوا دینا روح رمضان ہے رمضان روح ویلکم بیک روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم نے بات کرنی ہے ہماری اور آپ کی صحت کے حوالے سے, اور تاکہ ہم یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. تو آج ہم بات کریں گے وائرل انفیکشنز کے حوالے سے. ہر کوئی گلا خراب اور فلو, بخار اور اس طرح کے جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہیں اس میں مبتلا ہو رہا ہے. ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیتھارجک فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں اب پہلے عشرے کے بعد. تو اس میں کس طرح کی ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے, ہمیں کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے, سحری و افطاری میں کیا کھانا ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے سارا فاروقی ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہیں. سارا آپ کو ویلکم کہتی ہوں روح رمضان کی نشریات میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزر ہے سارا؟ اچھا گزر رہا ہے. اچھا گزر ہے. بس گرمی ہو گئی ہاں, ہے. گرمی ہو گئی. اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں. اچھا سارا, جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی وائرل انفیکشنز بھی بڑھیں گے. ابھی بھی بہت سے لوگ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, ڈی ہائیڈریٹڈ فیل کرتے ہیں, اور سر میں درد, گلا خراب, فلو, یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں, تو کس طرح مینیج کریں ہم اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو؟ یہ بہت زیادہ مشکل ہے ایک طرح سے آپ دیکھیں, کیونکہ وائرل انفیکشنز ہیں ان سے فائٹ آف بھی کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ افطاری اور سحری کے بیچ میں آپ کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ اپنا ہائیڈریشن پہ فوکس رکھیں, پانی کا انٹیک کانسٹنٹلی لیتے رہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جوسز یا دوسری چیزوں کا استعمال کریں, کیونکہ کئی لوگ ان پہ بھی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو جو بالکل صحیح جو آپ کا پانی ہے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا, سادہ پانی, ہاں جی, اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا, وہ آپ نے یوز کرنا ہے افطاری اور سحری کے بیچ میں. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ سحری کے ٹائم جیسے بھر بھر کے گلاس ہم بہت زیادہ پیتے ہیں, یا افطاری کے ٹائم بہت زیادہ پانی کا انٹیک کرنے, اس طرح سے بھی نہیں کرنا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ شاید جا کے اندر اسٹور ہو جائے گا, بلکہ وہ اسٹور نہیں ہوگا, وہ جلدی نکل جائے گا. تو ہائیڈریشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں آپ بھر بھر کے پانی پئیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا ٹائم لمٹ ہے اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کنزیوم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے, کیونکہ آج کل جس طرح کے وائرل انفیکشن ہے یہ رہ بھی زیادہ دیر کے لیے رہا ہے, اور لوگوں کو 12 دن 15 دن تک وہ بیچارے جو ہے اس چیز کو لے کے پریشان رہ رہے ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ڈائٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے جو مطلب ڈیلی بیسس پہ افطاری کے بعد آپ جو ہے چیزیں لے سکتے ہیں. جیسے کہ کہوے کے طور پہ بھی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. چائے کا کم سے کم یوز کریں, اور اسی جگہ کہوے کا زیادہ استعمال کریں. چائے مجھے لگتا ہے ویسے ہی کم ہو گئی اب. ہاں جی, نہیں لیکن پھر بھی لوگ نہیں چھوڑتے. افطاری کے بعد زیادہ پی لیتے ہیں. افطاری چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, چائے نہیں چھوٹ سکتے. تو اس کے اندر آپ جو ہے جیسے جنجر ہے یا پھر اجوائن ہے وہ ایڈ کریں, اور ساتھ میں ہلدی تھوڑی سی ایڈ کر لیں گے. بہت ہلدی بھی تو اب 2 ہے نا, ایک تو وہ پیور جو ہلدی ملتی ہے وہ بھی ہے, اور جو دوسرے والی ہلدی جو یوز کرتے ہیں اس کا تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آرگینک ہلدی اگر آپ کو مل جاتی ہے نا ڈرائی والی, خود ہی گھر میں آپ گرائنڈ کر کے اس کا استعمال کریں, وہ آپ جو ہے اپنے کہوے میں وہ بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ میں کہوں گی دار چینی کا لازمی یوز کریں, بہت زیادہ ہیلپ فل ہے, خاص طور پہ فلو کو فائٹ کرنے میں اور گلے کی انفیکشن کو فائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے.
تو یہ لازمی یوز کریں. ٹھیک ہے. اور اسٹمک کو کوشش کریں کہ اپنا صحیح رکھیں, کیونکہ ان دنوں میں نا اسٹمک بہت جلدی آپ کا اپسیٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے افطاری کے بعد بھی لوگ جو ہے پھر بھی تھوڑا تھوڑا بیچ میں اسنیک کے طور پہ بھی پکوڑوں کا سموسوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اسٹمک ویسے ہی آپ کا اپسیٹ ہوتا شروع ہو جاتا ہے. اسٹمک کو اپسیٹ نہیں ہونے دینا, خاص طور پہ اب جب آپ جو ہے اس چیز سے فائٹ کریں, وائرل انفیکشن اور سارا کچھ ہے, تو کوشش کریں کہ اسٹمک آپ کا اپسیٹ نہ ہو, کیونکہ اسٹمک اپسیٹ ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی اور ایشوز بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اس چیز کا دھیان رکھیں. باقی یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے, اور تھوڑا سا اگر ہو سکے تو گارلک بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی اگر آپ ایڈ کریں ڈائٹ کے اندر تو وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. لیکن ہم پھر افطاری میں کیا کھائیں, ایسے کون سے فروٹس ہم کھا سکتے ہیں؟ ویسے تو چاٹ بن رہی ہوتی ہے, لیکن ایسے کون سے فروٹس کھائیں جو ہمارے اسٹمک کے لیے بھی اچھے ہیں, ہمیں ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے وہ کھجوریں استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کھجوریں اپنی فروٹ سیلیڈ کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, وہ اوپر اس کے اوپر ڈال دیں. اور سیلیڈ کے ساتھ ساتھ اب مکس جو بھی آپ کے پاس فروٹس اویلیبل ہیں اس کا آپ نے سیلیڈ بنا لیا. ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ جیسے جوسز, فریش جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں. شیک کا اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں. فروٹ شیکس کا استعمال کر سکتے ہیں. فریش چیزوں کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے چنا چاٹ ہے یا دہی بڑے, ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ماڈریشن میں یہ چیزیں بھی بہت اچھی ہیں, ہیلدی ہے آپ کی ڈائٹ میں اگر ایڈڈ ہیں تو. بس اس میں یہ کہ فرائیڈ آئٹمس کو کم سے کم رکھیں, باقی آپ چیزیں جو ہیں یہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اس کے اندر, افطاری کے اندر. لیکن فریش جوسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یا وہ بھی ہم لوگ پانی کے ساتھ ہی کھولے تو وہ زیادہ بیٹر ہے؟ ہول فروٹ کھائیں وہ زیادہ بیٹر ہے؟ دیکھیں فروٹس ایز اے ہول استعمال کریں وہ زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے فروٹ جوس لینا ہی ہے, روز اگر پیئیں گے تو آپ کو نہیں پتا کیلوریز زیادہ بالکل بالکل ہوتی ہیں اس کے ساتھ, وہ پھر آپ ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں. اس کو بھی طریقہ ہے یوز کرنے کا, کہ جیسے اگر ایپل جوس بھی ہے تو اس میں پانی تھوڑا سا آپ ایڈ کر دیں, اس کو ڈائلیوٹ کر دیں. فروٹ جوسز کو آپ ڈائلیوٹ کر دیں گے نا, کیلوریز آٹومیٹکلی اس کی کم ہو جاتی ہیں. اچھا, تو یہ ایک طریقہ ہے جسے آپ یوز کر سکتے ہیں. شوگر کی کوانٹٹی بھی اس میں جو ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے اگر آپ اسے ڈائلیوٹ کر دیں ود واٹر, پانی اس میں ایڈ کر دیں. اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی لیمنیٹ کا استعمال کیا, جیسے لیمن واٹر کا آپ یوز کر سکتے ہیں, اور لسی وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ ساتھ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, پانی کا بھی یوز جو ہے آپ نے رکھنا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شیکس پی لیے, ہم نے جوسز پی لیے, دودھ سوڈا پی لیا, تو شاید ہمارا پانی کا انٹیک جو ہے نا وہ پورا ہو گیا, لیکن پانی سے ہی, صحیح بات ہے, پانی کا مقابلہ پانی کرے گا, کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ہے, اس کا آلٹرنیٹ کچھ اور نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے پانی ہی پینا ہے. پانی کا جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ افطاری سے سحری تک جتنے بھی آورز آپ کے بنتے ہیں, ہر آور میں آپ نے ایک گلاس پانی کا پی لیں اور آپ کے وہ بن جائیں گے. میرے خیال سے 4 گلاس تو پھر بھی بن ہی جائیں گے آپ کے. اور دوسرا اس میں نا ایک اور چیز بتاؤں کہ ہم لوگ اکثر چیزیں کنفیوز کرتے ہیں, جیسے ہیلدی فوڈ کو ہم لوگ بیلنس ڈائٹ سے کس طرح سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہیلدی فوڈ جو بھی آپ ہیلدی چیزیں آپ کھاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی طرح کی چیز کانسٹنٹلی کھاتے رہیں. جیسے ہم لوگ روٹی اور سالن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم صرف روٹی اور سالن کھا رہے ہیں. بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹائم کے اوپر بہت ساری چیزیں مکس اینڈ میچ کرنی ہے. تھوڑی سی روٹی ایڈ کی, تھوڑا سا سالن ایڈ کیا, تھوڑا سا آپ نے ویجیٹیبلس بھی ایڈ کیے سیلڈ بنا کے, اور ایک آدھ فروٹ بھی اس میں ایڈ کر لیا, اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے جو ہے یوگرٹ بھی رکھ لیا. تو یہ آپ کا بیلنس ہو جاتا ہے پراپر. اگر آپ یہ اپنا افطاری میں رکھ رہے ہیں یا اس کے بعد ڈنر میں بھی رکھ رہے ہیں, تو آپ کی جو سحری افطاری ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ایک ہی چیز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں کہ جو ہیلدی ہیں ہم مانتے ہیں بہت ہیلدی ہیں, ہیلدی کا مطلب لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کا کانسٹنٹلی بہت زیادہ استعمال کریں. اب اگر فروٹ سیلیڈ از ہیلدی تو آپ افطاری میں بھی وہی کھا رہے ہیں, بعد میں بھی آپ وہی کھا رہے ہیں, تو وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پھر بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, روٹی کا کام بھی روٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے بیلنس آؤٹ رکھنا ہے ہر چیز کا نا, مطلب کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. افطاری اور سحری اب بیچ میں آپ ڈنر ایڈ کر لیں, اور آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں, کیلوریز بھی آپ نے پوری کرنی ہے, آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشینسی بھی نہ ہو, یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو آپ صرف فروٹ سیلیڈس کے اوپر یا صرف ویجیٹیبل سیلیڈس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو پروٹینس بھی اتنا ہی چاہیے, آپ نے چکن, فش, مٹن وغیرہ بھی ایڈ کرنا ہے, تو وہ بھی آپ نے ساتھ میں اپنے جو ہے اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا ہے. ہاں, تو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں ایڈ آن ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد پر. اچھا, نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہم لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری ڈیفیشنسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہم لوگ پھر کیا ملٹی وائٹامنس کا استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر اس مہینے میں؟ بالکل یوز کریں. رمضان میں خاص طور پہ آپ جو ہے ساتھ میں ملٹی وائٹامنس کا استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پہ وائرل انفیکشنز ہیں تو اس میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ ساتھ میں انکلوڈیڈ رکھیں ڈائٹ میں. تو اس سے یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ جو تھوڑی بہت ڈیفیشنسیز ہیں وہ آپ کی جو ہے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ڈیفیشنسیز نہیں ہوتی ہیں. بس یہ کہ ڈائٹ کیونکہ آپ جتنی بھی اچھی رکھ لیں, آپ
پھر بھی پراپر طریقے سے وہ پوری کیلوریز آپ نہیں لے پاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ملٹی وائٹامن لازمی لے لینا چاہیے. اچھا وہ لازمی لینا چاہیے ہمیں, لیکن پھر کہتے ہیں کہ ملٹی وائٹامنس کی زیادتی بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جاتا ہے. دیکھیں زیادتی پھر بھی نہیں ہوگی. اچھا آپ دیکھیں مطلب جتنی ڈیفیشنسیز ہمیں ہوئی ہیں زیادتی نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر صرف رمضان کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایک مہینے میں کیا ڈفرینس آ جائے گا یا کیا زیادتی وہ ہوتی ہے جب بہت کانسٹنٹلی آپ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ یوز کر رہے ہیں. پورا سال تو نہیں آپ یوز کریں, 1 مہینے یا 2 مہینے میکسیمم 3 مہینے یوز کر لیں گے پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں لوگ. ہاں بس یہ ہے کہ پورا سال نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ باڈی اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے. تو کوشش کریں کہ ڈائٹ سے ہی وہ چیزیں اپنی پوری کریں, لیکن بیچ بیچ میں جب ضرورت پڑتی ہے ڈیفیشنسیز ہیں تو لازمی استعمال کریں. لازمی استعمال کرنا چاہیے, انکارپوریٹ کریں اپنی ڈائٹ کے اندر ملٹی وائٹامنس کو بھی. اچھا سحری میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, پراٹھا کھانا چاہیے, باقی چیزیں کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے؟ اچھا اس میں نا میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاتی ہوں کہ سحری کے ٹائم خاص طور پہ ایک تو جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکی ہوں کہ ہائی فائبرس فوڈس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر پورے دن میں آپ کے پورا دن گزارنا ہوتا ہے. ہاں پانی کا جہاں آپ انٹیک کریں آپ فائبر لازمی انکلوڈ رکھیں. فائبر کس طرح سے ہے کہ ہول ویٹ آٹے کا استعمال کریں, اگر بریڈ یوز کرنی ہے تو ملٹی گرین بریڈ کا یا براؤن بریڈ کا استعمال کریں, اور ساتھ میں پروٹین لازمی ایڈ رکھیں, اور ہائی کوالٹی پروٹین. ہائی کوالٹی پروٹین ہے جیسے چکن ہے, مٹن ہے, فش ہے, یا اس طرح کی چیز کا جو اینیمل پروٹین ہے اس کا استعمال کریں. پلانٹ بیسڈ پروٹین کا استعمال نہ کریں. اچھا نہ کریں. اب پلانٹ بیسڈ پروٹین مطلب کہ جیسے آپ کی آ جاتی ہیں سبزیاں آ جاتی ہیں, آپ کو ہائی کوالٹی پروٹینس چاہیے تو آپ نے سحری کے ٹائم وہ استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. اس میں آپ نے ہائی کوالٹی چیزوں کا استعمال کیا وہ زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. ایگ سے بھی لے سکتے ہیں آپ, دہی بھی کھا سکتے ہیں, تو انکارپوریٹ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ کا سالن گھر میں کوئی چکن والا یا کوئی اور پروٹین کا نہیں بنا. انڈوں کا استعمال کریں, ساتھ میں دہی کا استعمال کریں. دہی کے اندر بھی آپ جو ہے چیا سیڈز ایڈ کر لیں, اس میں فروٹس ایڈ کر لیں, اس طرح سے مکس اینڈ میچ کر کے. ٹھیک ہے جی. سارا فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھی. سارا تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے, جس میں پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور آج وہ ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے. تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں اور آج کا واقعہ جو ہے وہ سن لیتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے. شکریہ منیبہ. اب تک ہم قصص الانبیاء کے سلسلے میں سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان جو برگزیدہ پیغمبر آئے ان کے قصے سنا چکے, اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو اہم ترین ایک بزرگ ہیں, پیغمبر ہیں, اعلیٰ ترین پیغمبر جنہیں کہنا چاہیے, جن کے کئی جو لقب ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. لیکن ان کے نوح علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بھی کچھ بہت اہم شخصیات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صورت میں, پیغمبروں کی صورت میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی. ان میں آج حضرت صالح علیہ السلام کی باری ہے, اور اس سے پہلے ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اکٹھا ہی اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں قوم عاد و سمود دونوں کا ذکر ہے, اور جہاں بھی ان اقوام کا نام لیا جاتا ہے تقریباً اکٹھے لیا جاتا ہے. اور ایک جو نبی تھے سیدنا ہود علیہ السلام, وہ قوم عاد کی طرف گئے حق کا جو پیغام لے کے, اور جو سیدنا صالح علیہ السلام ہیں وہ قوم سمود کی طرف گئے. قوم سمود ہی کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. عاد اولیٰ وہی ہیں جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی, اور ان کے بارے میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ بڑی شاندار قوم تھی, اور قرآن حکیم نے خود کہا کہ ایسی قوم اور کوئی نہیں تھی اور طاقتور تھی. اور قرآن حکیم میں یہ بھی ہے کہ ان کی طاقت میں مزید طاقت, یعنی 2 چند ہو جانے کا وعدہ فرمایا ہود علیہ السلام نے اگر وہ توحید کی طرف آ جاتے, اور بارشوں کا وعدہ فرمایا, زرخیزی کا یعنی کہ وعدہ فرمایا, لیکن وہ شرک کی راہ سے ہٹے نہیں. تو ان کی طرف تو آندھی آئی, اور آندھی بھی ایسی آئی, اور کتنے دن آندھی چلتی رہی, 7 راتیں 8 دن کہا جاتا ہے چلتی رہی, اور اس آندھی نے ہر ایک چیز کو برباد کر دیا. حالانکہ وہ بہت شاندار لوگ تھے, وہ بہت عظیم قوم تھی, اور ان کا جو وطن تھا وہ جنوبی عرب تھا.
تو یعنی سعودی عرب کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جنوب میں یمن آتا ہے اور اس کے مشرق میں یعنی جنوب مشرق میں آپ یمن کے مشرق میں عمان آتا ہے، تو یہ علاقہ بنتا ہے ان کا۔ البتہ قوم عاد ثانیہ یعنی قوم سمود، اس کا علاقہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ تو اگر حجاز سے آپ شام کی طرف جائیں، سیریا کی طرف جائیں تو رستے میں یہ علاقہ آتا ہے۔ اور قوم سمود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کاٹ کے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اور یہ بھی قوم عاد کی طرح بہت ہی ثروت مند، بڑے ماہر اور بڑے مغرور اور بڑے قوت والے لوگ تھے، اور ان کے آثار، ان کے کھنڈرات آج بھی وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں یہ قوم سمود کا علاقہ پڑا، اور آپ نے وہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے قیام فرمایا اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو وہاں جب آپ کو یہاں کے آثار ملے تو ظاہر نبی تھے، آپ کو معلوم تھا کہ اس بستی پہ کیا ہوا تھا۔ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے اور آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس بستی سے تیزی سے گزر جاؤ، اس میں قیام نہ کرو۔ اور بلکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہاں جو کنووں سے پانی بھر کے جو ہانڈیاں بنائی گئی تھیں اور جو آٹا گوندا گیا تھا اس پانی سے، وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، تاکہ وہ عذاب کے اثرات اس زمین پہ موجود ہیں ان اثرات سے بچا جا سکے۔ اور صرف ایک کنواں آپ نے فرمایا کہ یہاں سے البتہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سا کنواں تھا؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کنواں تھا۔ اب اونٹنی کا قصہ کیا ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جب بھی سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو قوم سمود کا بھی ذکر ہوگا اور اونٹنی کا بھی ذکر ہوگا۔ تو قوم سمود شرک کرتی تھی، اور ان میں اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں جو کہ دولت کی وجہ سے آ جاتی ہیں برائیاں، اور دولت کی وجہ سے بے حیائی آتی ہے، وعدہ خلافی آتی ہے، اور بہت سارے مسائل جو ہیں نا عارضے، وہ انسانیت کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کلیئرلی ان کو کہا کہ آپ لوگ یہ کام نہ کیا کریں۔ تو قوم نے کہا ہمیں آپ سے بڑی توقع تھی، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، ہمیں آپ سے بڑی توقع تھی، بڑی امید تھی، آپ نے بڑا مایوس کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو قوم کے بریلینٹ فرد تھے، اور ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہی راستے پہ چلیں گے اور ہمارا نام روشن کریں گے، آپ نے یہ اپوزٹ راستہ کیسے اختیار کر لیا؟ تو آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ہی الگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان خداؤں کو پوجنے سے منع کرتے ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے۔ تو وہ ان کو مایوسی ہوئی یہ بات۔ نبی کریم انہوں نے اپنا جو ہمارے سیدنا صالح علیہ السلام ہیں، انہوں نے آگے جواباً یہ کہا کہ دیکھیں مجھے تو اللہ کی وحی آتی ہے، اور اس کا اللہ کا ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا ماضی آپ کے سامنے ہے، میں نے جوانی، وہ خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ والی بات ہے کہ بے داغ جوانی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے گزاری ہے اور صالح طبیعت پائی ہے۔ تو مجھ سے ایسی توقع نہ رکھیں کہ جو میں گمراہی کی طرف آپ کو بلاؤں گا، جس طرف میں بلا رہا ہوں یقیناً وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو لیکن وہ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم پہ ایمان لائیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسا معجزہ بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہونی چاہیے، بے جان سے جاندار برآمد ہونی چاہیے۔ کچھ روایات میں مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے، قرآن حکیم میں البتہ یہ نہیں ہے، قرآن حکیم میں اونٹنی کا ذکر ہے اور اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی نشانی قرار دیا گیا۔ تو دیگر کتب میں جو تفسیریں ہیں ان کتابوں میں البتہ یہ ضرور مرقوم ہے کہ اونٹنی کے بارے میں فرمائش یہ بھی تھی کہ یہ اونٹ یہ جیسے ہی پہاڑ سے نکلے تو ایک بچے کو جنم دے، تو ویسا ہی ہوا، ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا اس کے ساتھ۔ ایک بات، دوسری بات، وہ اونٹنی بڑی بھاری بھرکم تھی، اللہ تعالیٰ کی ناقۃ اللہ تھی بھاری بھرکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن حکیم میں فرمایا کہ پانی پینے کی باریاں مقرر کر لو۔ تو لہٰذا قوم سمود کے ساتھ یہ ڈائلاگ ہوا، اونٹنی کو دیکھا تو کچھ قائل ہوئے کچھ نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، معجزہ ہے، ہم نے مان لیا، تمہارے خدا پہ تو ایمان نہیں لاتے، تمہاری ایک بات مان لیتے ہیں، البتہ
ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پی لیا کرے اس کنویں سے اور ایک دن باقی شہر کے لوگ پانی پی لیا کریں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہ بھی ایگری کیا, لیکن اس پہ بھی ان کو اندر یہ ٹینشن لگی رہی کہ اب یہ بھی کیا پابندی ہوئی. آپ کو پتہ ہے پھر کفر تو ہے وہ تو پھر اسی طرح ہی ظلم کرواتا ہے. تو بہرحال اس پہ بھی نہیں آیا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے پروگرام بنانے لگے اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی. اور یہ بھی قرآن حکیم میں ہے کہ کوچیں جو ٹانگیں تھی گھٹنے سے نیچے وہ کاٹ دیں پیچھے والی. اور فردر کچھ روایات میں ہے البتہ کہ نہ صرف یہ کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا بلکہ اس کے بچے کو بھی مار دیا. تو جب اس بات کا پتہ چلا سیدنا صالح علیہ السلام کو تو آپ نے کہا کہ آپ نے بہت ظلم کیا, میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کو ہاتھ مت لگانا برے ارادے سے, اور پانی اپنے وقت پہ پانی یہ پیتی رہے اور یہ چرتی رہے کھلا اللہ کی زمین پہ, لیکن تم نے اس کو قتل کر دیا. اب تم پہ یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا. اور 3 دن کا وقت دیا, 3 دن اپنے گھروں میں دیکھ لو کہ کس طرح گزرتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہا. اچھا وہ 3 دن کے بارے میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن ان کا چہرہ پیلا پڑا, دوسرے دن ان کا چہرہ سرخ ہوا اور تیسرے دن ان کا چہرہ کالا پڑ گیا. موت کا انتظار, اندر سے پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ اونٹنی والا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, اور پھر اونٹنی کو ذبح کر کے عذاب کا انتظار بھی کر رہے تھے, مار کے اس کو عذاب کا انتظار بھی کر رہے تھے. تو بس یہ ہوا کہ جب تیسرا دن مکمل ہوا, حجت تمام ہوئی, اور ایک چنگھاڑ کی آواز تھی, اور وہ ایسی شرلنگ وائس تھی کہ وہ اس نے سب کو مار دیا. اور قرآن حکیم نے ہمیں جو بتایا, نقشہ کھینچا, وہ یہ تھا کہ اگلے دن وہ اپنے مکانوں میں اوندھے منہ مرے پڑے تھے, گویا وہ موجود ہی نہیں تھے, ایک دن پہلے وہ موجود ہی نہیں تھے. یہ ان کی صورتحال تھی. تو یہ جناب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی, ناقۃ اللہ اونٹنی کا واقعہ یہ آپ کے سامنے آ گیا حضرت صالح علیہ السلام کا, اور کس طرح قوم سمود کو چیخ کا چنگھاڑ کا عذاب جو تھا وہ جھیلنا پڑا اور ان کا وہ ختم ہو گیا اب دنیا سے وجود. البتہ آخری بات یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی جو آپ پہ ایمان لائے تھے, آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ یہ بستی جو ہے نا یہاں سے دور چلے جائیں. تو قرآن حکیم نے یہاں پہ آ کے یہ والا واقعہ کلوز کیا کہ ہم نے قوم صالح اور ان کے جو ایمان لانے والے تھے ان کو اس رسوائی والے دن سے بچا لیا اور محفوظ رکھا. ٹھیک ہے, پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بیان کیا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب افطاری سے واپس آ چکے ہیں ہم, اور اب ہم نے بات کرنی ہے اپنے اسلامک ٹاپک پر. اور آج بڑا ہی خوبصورت ٹاپک جو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی معجزے ہوئے ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے. کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید و قرآن و حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا, اور انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے معجزات عطا کیے تھے, جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مابعوث ہوئے, اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے معجزات ظاہر کیے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا, کسی کو 2, کسی کو 3 معجزے عطا کیے. آدم علیہ السلام کو معجزہ وہ لے کر آئے, نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزہ لے کر آئے, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتپا معجزہ بن کر خود آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ,
ان کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے تھے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور وہ سب معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے وہ رہتی دنیا تک رہیں گے۔ آج ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر کریں گے کہ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے اور الٹے سیدھے مطالبات ان سے کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہر وار کو ناکام بناتے اور ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب بھی ان کو دیتے کہ کسی طرح یہ توحید کی دعوت قبول کر لے۔ ہجرت سے 5 برس پہلے کی بات ہے کہ کفار کے سرداروں کا ایک ٹولہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب بھی نہیں دے سکے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ لوگ چلے جائیں اور دوبارہ فلاں رات کو آئیں تو اس رات کو وہ ایسی نشانی دیکھیں گے کہ جسے دیکھ کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا قائل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے یہی بات فرما دی۔ اس روز وہ سب لوگ واپس چلے گئے، لیکن مقررہ جو رات تھی وہ سب پھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سابقہ مطالبہ دہرایا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں تشریف فرماتے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، نہیں اس کو نیچے کرو، قمری مہینے کی، بس یہاں سے، قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاندنی رات کا مکمل چاند پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پر نمودار تھا۔ تاریخ ابن کثیر کے مطابق یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38 صحیح بخاری کے مطابق۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منی کے میدان میں ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا لوگو گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا۔ کہ اتنے عظیم الشان معجزے کے ظہور کے بعد بھی کفار قریش نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے اپنی اعراض کی روش برقرار رکھی۔ ان کی اس ہٹ درمی پر اس سورہ مبارکہ میں انہیں ملامت بھی کی گئی ہے۔ کلام کے شروع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، بلکہ نشانیاں دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک تو معمولی جادو کا کرشمہ ہے جس کی مدد سے ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ یہ جادو ہم پر تو چل گیا لیکن دنیا پر نہیں، باہر سے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا یا نہیں دیکھا۔ کفار مکہ نے جب باہر سے آنے والے مسافروں سے اس بات کی تحقیق کی تو سب کا یہی کہنا تھا کہ ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ایک دوسرے سے دور جاتے اور پھر آپس میں ملتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو آج یہ ایک واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا اور اس کا مزید احوال بھی ہم جانیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو باقی معجزات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو مزید آپ سے ڈاکٹر صاحب کی بھی ملاقات کروائیں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول ہے، آپ وہ سنتے جائیے۔ مرحبا جو چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا جو چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ ہاں پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، آنکھ جب گنبدِ خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبدِ خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس، دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس۔ روح رمضان ہے رمضان، روح روح رمضان کے نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح بریک پر جانے سے پہلے میں معجزات کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور اب آپ سے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب کی ملاقات کراتے ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں، اور ان سے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور کے اس رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اللہ کا بڑا ہی احسان الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس خود ایک معجزہ ہے، وہ اس دنیا میں ایک معجزے کے طور پر آئے، لیکن ہم آج ان سے منسلک جتنے بھی معجزات ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک معجزہ جیسے میں نے بیان بھی کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، الگ الگ کر دیا تھا اور پھر دوبارہ سے اس کو جوڑا تھا، تو اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، میں چاہوں گی کہ ہم تک وہ آپ پہنچائیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اور بہت نمایاں پہلو کی طرف توجہ آپ نے دلائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجتا ہے،
اور انہیں اپنے کلام کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ جو ہے وہ ایک حمایت اور تائید دے کر اپنی مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں۔ معجزات جو ہیں وہ یقیناً ہر زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور لوگوں کی اس نبی کے بارے میں ذہن سازی کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء و مرسلین سرکار دو عالم سے پہلے آئے، کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، لیکن انبیاء کی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جب ہم سارے نبیوں کا احوال دیکھتے ہیں، جو احوال معلوم ہے انسانوں کو، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ کو 16 یا 18 معجزات کے ساتھ مبعوث کیا گیا، اور ہمارے مسیح بہن بھائی اور دنیا بھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سب بڑے اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ عظیم الشان عظیم المرتبت رسول ہیں اللہ کے کہ جنہیں 18 معجزات سے نوازا گیا۔ لیکن میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف توجہ دیتا ہوں تو ایک خوشگوار حیرت جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ نے معجزہ قرار دیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول رحمت کی زندگی ایسا کامل اسوہ ہے اور ایسا سراپا معجزہ ہے کہ خود اللہ نے اس کو دلیل کامل قرار دیا ہے، روشن دلیل کے طور پر بھیجا ہے اور ایک نور کے طور پر آپ کو نوازا، اور پھر حضور کی زندگی کا ہر لمحہ جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ وہ سراپا معجزہ ہے۔ حضور کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ حضور کا جلال فرمانا بھی معجزہ ہے، حضور کا تبسم فرمانا بھی معجزہ ہے، خاموشی اختیار کرنا، تقریر کرنا، بات کرنا، سارے کا سارا جو ہے جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک عجیب معجزہ نما جو ہے وہ اس کے اندر صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی واقعہ بیان کیا، اور پھر میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے انبیاء و مرسلین سرکار دو عالم سے پہلے آئے ان سب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے معجزات ان کے زمانوں تک کے لیے محدود تھے۔ جب وہ نبی موجود رہتا تو وہ معجزہ قائم رہتا، جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو وہ معجزہ جو ہے ختم ہو جاتا۔ جیسے بہت معروف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اسے اللہ تعالیٰ معجزے کی طرح اور تائید کے طور پر ان کے ساتھ اللہ نے اس کو بھیجا، وہ کبھی اژدہا بن جاتا اور کبھی اس میں سے روشنی ایسی نکلتی کہ آپ رات کو سفر کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس معجزہ اس لاٹھی کے اندر جو اللہ نے معجزے کی قوت رکھی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حالانکہ وہ لاٹھی جو ہے وہ آج بھی ترکی کی میوزیم کے اندر موجود ہے، وہ عصا موجود ہے، اس سے لوگ برکت کشید کرتے ہیں، اسے دیکھ کر ایمان میں ایک تحرک پیدا ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انبیاء و مرسلین کے بارے میں دلوں کے اندر اکرام بڑھتا ہے، ان کی تعظیم بڑھتی ہے۔ لیکن وہ جو معجزے کی اصل حالت تھی اس عصے کے ساتھ منسوب وہ ختم ہو گئی۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ کمال ہے کہ آپ کو اللہ نے قرآن حکیم کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہے جو ہر زمانے میں اپنی معجزیت کے ساتھ، اپنے اعجاز کے ساتھ اسی طرح لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ پیدا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ پیدا کر رہا ہے۔ جیسے خود سرکار دو عالم کے زمانے میں لوگ قرآن حکیم کو سنتے تھے اور لوگوں کے دلوں کی حالت بدلتی تھی۔ آپ دیکھیں آج کے اس کثیف ماحول میں بھی جہاں دلوں پہ اتنی غفلت کی گرد جو ہے وہ گہری ہو گئی ہے، اس کے باوجود جب کوئی قرآن کو سنتا ہے توجہ کے ساتھ تو اس کے اوپر وہ ویسے ہی اثر کرتا ہے جیسے حضور کے زمانے میں کرتا تھا۔ اور پھر ایک اور بات حضور کے معجزات کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے ہر معجزے کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس ایک معجزے میں ظاہراً تو وہ ایک معجزہ ہوتا ہے لیکن اس میں بسار اوقات کئی معجزے پائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ واقعہ شق القمری جو آپ نے بیان کیا اسی کو ہی دیکھ لیں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کے ساتھ اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ایک معجزہ ہے اور پھر انہیں کچھ وقت کے بعد دوبارہ جوڑ دینا یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اسی طرح میرے کریم آقا کی پوری زندگی جو ہے اس کے اندر جو معجزات ہیں وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی متاثر کرتے تھے اور آج کے لوگوں کے ایمان میں تقویت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں حضور سے محبت کرنے والا کوئی شخص شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے یہ نہ علم ہو۔ اور دوسرا یہ کہ آج جو سائنس جو ٹیکنالوجی وہ بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ چاند کے اندر دراڑیں موجود ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ خود حضور کے زمانے کا احوال یہ کہ یہ واقعہ جو ہے واقعہ شق القمر جو ہے یہ مکہ المکرمہ کا ہے، یعنی وادی مینا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے اللہ کے اذن سے آپ نے یہ جو ہے نا اپنا معجزہ کر کے دکھایا کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ اس انداز میں اتنا واضح فرق کے ساتھ 2 ٹکڑے الگ ہوئے کہ باقاعدہ غار حرا جو ہے وہ اس کی تقسیم کے درمیان نظر آنا شروع ہو گیا۔
آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت مدینے کے رہنے والے ہیں، اور جس وقت حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی حضرت علی حضور کی بھی ہجرت کے 3 دن بعد مدینہ پہنچتے ہیں، جب مدینہ پہنچتے ہیں اور کچھ دن گزرتے ہیں، حال احوال ہوتا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت بتاتے ہیں کہ آج سے اتنا وقت پہلے جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ ایک رات بڑی عظیم المرتبت رات تھی، اور میں نے دیکھا کہ جہاں آج بقیع ہے میں یہاں موجود تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں اس طرح کر کے تقسیم ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت ابھی اس وقت جو ہے نا ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو حضرت جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ جس بات پر تم گواہی دے رہے ہو اس بات پر تو یعنی سارے اہل مکہ جو ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے بھی اس واقعے کو دیکھا، اور پھر کئی قافلے جو مکہ تجارت کرنے کی غرض سے آتے ان سے وہ پوچھتے کہ کیا کچھ وقت پہلے تم نے ایسا کوئی منظر دیکھا، تو وہ خود کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ چاند اس طرح 2 حصوں میں تقسیم بھی ہوا اور کچھ وقت اس کا قرار رہا، یعنی وہ دونوں حصے الگ الگ رہے، جدا رہے، اور پھر اللہ کے اذن سے ان دونوں کو ہم نے دوبارہ جڑتے ہوئے دیکھا۔ حضور کی تو پوری زندگی جو ہے وہ معجزوں سے بھرپور ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ حضور سے محبت کرنے والا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے یہ بات نہ سن رکھی ہو کہ جب ابو جہل حضور کے پاس آیا اور کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے کر آیا، اور بڑے مان کے ساتھ کنکریوں کو ایسے اس نے اپنی مٹھی میں بھینچ رکھا تھا، گویا اسے یقین تھا کہ حضور اس کے بارے میں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اگر تم میری مٹھی کے اندر جو چیز موجود ہے اس کا تعارف مجھے کروا دو، یعنی مجھے بتا دو کہ میری مٹھی کے اندر کیا موجود ہے، تو میں تمہیں سچا رسول جو ہے وہ مان لوں گا، تم پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اتنی آسان شرط رکھی اور بڑے جسے کہتے ہیں نا اعتماد کے ساتھ، بلکہ مجھے اجازت دیں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے کہ اوور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا اس نے یہ بات کہی کہ میرے جو ہاتھ میں چیز موجود ہے وہ اگر بتا دے تو میں جو ہے نا تمہاری بات مان لوں گا، تمہارے دین پر آ جاؤں گا، تمہارے نظریے پر آ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خاموش رہے۔ دوبارہ اس نے اپنی بات دہرائی، پھر حضور کے ساتھ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے اس نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ آپ کے دوست ہیں سرکار دو عالم، تو اپنے دوست سے یہ کہو کہ اگر یہ مٹھی کے اندر یہ چاہتے ہیں نا کہ میں ان کے دین پر آ جاؤں، تو میری جو ہتھیلی کے اندر جو چیز موجود ہے اگر یہ اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیا ہے تو میں اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ دیکھو میں نے کتنا تمہارا مقدمہ آسان کر دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ اگر میں بتا دوں کہ یہ چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ چیز خود بتا دے کہ میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، تو پھر یہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا یہ تو بالکل ہی وہ ہو جائے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ منسوب تھا، یعنی کہ معجزہ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل جو ہے جسے اس وقت تک ساری دنیا ابو الحکم کہتی تھی، یعنی وہ اتنا علم کے حوالے سے اور اپنے فیصلے کے حوالے سے، ویژن اور وزڈم کے حوالے سے اتنا بڑا آدمی تھا، لیکن وہ بھی کیا کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ بول پڑے تو پھر تو میں اس کو معجزہ سمجھ لوں گا، اور معجزہ یقیناً نبیوں کے ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے جو ہے نا اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کنکریاں تھیں انہوں نے یہ اللہ نے ان کو گویائی عطا کی اور انہوں نے بولنا شروع کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو ابو جہل کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس طرح کانپا اور وہ ہاتھ کھل گیا، اس نے اپنا جو مٹھی تھی اس کو کھول دیا، ہاتھ کانپا تو وہ کنکریاں ساری زمین کے اوپر گر گئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کنکریاں جو ہے نا وہ چن کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور اس نے کہا کہ یہ اتنا طاقتور ہے نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جادو ہے کہ یہ آسمان پر بھی اس کا جادو چلتا ہے اور زمین پر بھی اس کا جادو چلتا ہے۔ یعنی قریش مکہ نے تب بھی تو بولا تھا نا کہ یہ جادو کا کرشمہ ہے، جب انہوں نے 2 ٹکڑوں میں کیا اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا، ساری دنیا خاموش ہو کے چلی گئی تھی، لیکن یہی ابو جہل جو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کا جادو اتنا قوت پا گیا، اتنی طاقت پا گیا ہے کہ زمین پر تو چلتا ہی تھا، اب آسمان پر بھی اس کا جادو جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ پھر سرکار دو عالم کی تو ساری زندگی جو ہے نا وہ معجزات سے ہے، اور حضور کے ہر معجزے کے اندر ایک رحمت کا پہلو جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ میرے کریم آقا جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، راستے میں جو ہے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، سب کو پیاس کی شدت ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پانی کا برتن لے کر آؤ، پانی کا برتن لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ اس انداز میں رکھتے ہیں کہ آپ کی جو انگلیاں مبارک ہیں وہ کشادہ ہوتی ہیں، کھلی ہوتی ہیں، اس طرح اس انداز میں پانی کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور مسکراتے ہوئے ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو حضور کی 5 انگلیوں سے اللہ تعالیٰ 5 چشمے جاری کر دیتا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1100 کا اور ایک روایت میں 800 لوگوں کا قافلہ تھا جو حضور کے ساتھ تھا، سب نے سیر ہو کے پانی پیا، سب نے وضو کیا، سب نے اپنے برتنوں میں پانی محفوظ کر لیا جو ان کے ساتھ سواریوں پر پورے سفر میں کام
काम आया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी जो है ना वो बरकतों के साथ और इज़्ज़तों के साथ और मोइज़ात की तायीद के साथ दुनिया के अंदर भेजा। तो आप हम जानते हैं कि मेरे करीम आका का तो मामूल ये है, आपके तो मिजाज और उससे हम तक ये बात पहुँचती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िले के पास से गुजरे हिजरत के सफ़र के दौरान, तो हुज़ूर ने देखा कि एक खैमा लगा हुआ और आप उसके करीब गए और कहा कि प्यास है, कुछ चीज़ पीने को मैसर है। तो एक बुज़ुर्ग खातून बाहर निकली, उन्होंने कहा कि यहाँ तो खाने पीने को कुछ मौजूद नहीं है, ये वीराना है, तुम कहाँ निकल आए हो, और अगर तुम्हें कुछ पीना है तो मेरे पास तो ये बकरी है, हम अरब हैं और हम मेहमान नवाजी से बाज नहीं आते, ये बकरी मौजूद है लेकिन इसके पास यानी इतनी कमज़ोर है, लागर है कि इसमें जो है ना दूध मौजूद नहीं है, अगर आप इससे कोई इस्तेफादा कर सकते हो तो करो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और आपने उसका दूध दोना शुरू किया। जितनी देर तक सरकार दो आलम ने उसके दूध दोने के अमल में रहे, उस वक्त तक अल्लाह ताला ने उसकी दूध की गोया नहर जारी रखी। हुजूर ने खुद सैर होकर पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, उनके गुलाम को पिलाया जो उनके साथ शरीक सफ़र था, और वो खातून जो थी उसको आवाज़ दे के कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कि उसे आवाज़ दें। वो खातून आई और हुजूर ने कहा कि तुम्हारे घर में जितने बर्तन हैं वो सारे ले आओ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुमसे जुदा हो जाऊँगा, जब तक मैंने इसके यहाँ हाथ रखा हुआ है उस वक्त तक ये दूध निकलता रहेगा, जो बर्तन तुम्हारे पास ले आओ। वो सारे बर्तन ले आई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक उस पर हाथ रखा उस वक्त तक वो बकरी दूध देती रही। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात और मोइज़ात हैं। हुजूर के ऊपर बादलों का साया करना, हुजूर की निस्बत ताल्लुक से, हुजूर पाक सल्लम का भी साया नहीं था। जी हाँ, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने हर आन हर लम्हा मोइज़ात अता किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं घर में कोई चीज़ सी रही थी और मेरी सुई गुम हो गई। कमरे में अंधेरा था, कहते हैं इसी असरा में मैं ढूंढ रही थी, परेशान थी कि सुई कहाँ गई। तो सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए, देखा आयशा तुम परेशान हो, कहा या रसूलल्लाह सुई गुम हो गई है। तो मेरे करीम आका मुस्कुराए, तो हुजूर के मुस्कुराने से ऐसी रोशनी पैदा हुई कि वो कहती है कि ज़मीन पर पड़ी हुई जो सुई थी वो चमकना शुरू हो गई, मैंने उसको उठाया और उससे जो है इस्तेफादा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार मौजज़ात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, लेकिन हमारे पास वक्त इतना था कि हमने कोशिश की कि कुछ मौजज़ात आप तक पहुँचाए जा सके। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।